علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز پروگرام چل رہا ہے، اور آج اس کا 96 جو ہے وہ سیریل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرائے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند پہنچائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور کل میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تراویح کے بارے میں اس کا ذکر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم بقیہ نمازوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک جگہ ساری نمازیں جو فرض کے علاوہ ہیں، فرض پر ہم اس کے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ جو دیگر نمازیں ہیں اس میں سب سے اہم تہجد کی نماز ہے۔ جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی تب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض تھی، اور جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہی تجربہ کار نسخہ ہے۔ جب تک دعوت دینے والے لوگ تہجد کے پابند نہیں ہوں گے تب تک ان کی دعوت میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑے داعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کو پہلے دن سے تہجد کی بات کہی گئی۔ تیسری آیت جو نازل ہوئی ہے، یعنی ڈیسینڈنگ آرڈر میں، پہلے سورہ اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی، دوسرا یا ایھا المدثر، اور تیسری جو نازل ہوئی وہ سورہ مزمل کی یہی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے تہجد کا حکم دیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے داعی ہیں ان کے لیے تہجد اتنی ضروری ہے تو عام آدمی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ کام نہیں آتا بے آہو سحر گاہی۔ چاہے بہت بڑے مولانا بن جاؤ، دیکھیں علم الگ چیز ہے، تقوی اور عمل الگ چیز ہے۔ بہت سے آپ دیکھیں گے، عالم کو دیکھیں گے، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ حیرت کریں گے، حالانکہ اگر علم دیکھیں گے تو بہت بڑا ہے۔ تو علم جو ہے نا، وہ جب تک عمل اور تقوی سے نہیں ہوتا، اس تقوی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تہجد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو تہجد ہے بہت مشکل کام، پڑھنا آسان نہیں ہے بہت مشکل کام، لیکن یہ جس کو عادت اللہ نے توفیق بخش دی ہے ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ رات کب اپنے آخری حصے میں ہو اور ہم اٹھ کر کے تہجد پڑھیں۔ اور اسی سے ہر آدمی اپنا اندازہ کر لے کہ ہم کتنا رب سے قریب ہیں اور کتنا رب کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ جب تک بندہ تہجد کا پابند نہیں ہوتا تب تک معاملہ بنتا نہیں ہے۔ تو خاص کر داعی کے لیے یہ جو ہے یہ نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو فرض کیا۔ جب نماز فرض ہوئی اس وقت تہجد کو کہا گیا نافلۃ لک، کہ اب یہ جو ہے وہ نفل کے درجے میں ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد چھوڑنا جان بوجھ کر کے ثابت نہیں ہے۔ ایسے کچھ واقعات ہیں کہ نماز تہجد آپ سے چھوٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن آپ کی تہجد چھوٹی ہے وہ 2 ہی 4 مرتبہ، اس دن آپ نے دن میں اس کی قضا فرمائی ہے 12 رکعت۔ جب کبھی چھوٹ گئی تو 12 رکعت آپ نے صبح اس کی قضا فرمائی۔ اور گرچہ فتویٰ یہ ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس مسئلے پر بات کی گئی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک مرتبہ ظہر کی سنت چھوٹ گئی آپ نے عصر کی فرض پڑھنے کے بعد ظہر کی سنت قضا فرمائی۔ تو
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ نے تو عصر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا تھا اور آپ خود عصر کے بعد نماز ادا فرما رہے ہیں جبکہ یہ نفل نماز ہے۔ نبی کے نام فرمایا ہم انبیاء جب کسی ایک کام کو کر لیتے ہیں تو تم لوگوں پر اللہ نے یہ رحم کیا ہے کہ اس کی قضا نہیں رکھی ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کی بھی قضا ہو جاتی ہے، لہذا ہم نے اس کی بھی قضا کی۔ آپ یہ سمجھیں نبی جہاں بہت بڑا درجہ ہے وہاں بہت زیادہ امتحان سے بھی گزرتا رہتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کا کہنا یہ ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، کہ وہ جو سنت ظہر کی خاص کر آپ نے قضا کی تھی، حالانکہ کسی وجہ سے ہوئی تھی، ایک وفد آیا تھا اس سے ملاقات کرنے میں وہ سنت رہ گئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کی قضا ڈیلی کرتے رہے آپ اپنی وفات تک۔ ایسا نہیں ہوا کہ اسی دن قضا کی ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ڈیلی یہ سنت قضا کرتے رہے۔ وہ جو آپ چونکہ آپ کی عادت ہو گئی، قضا نہیں کہیے، چھوٹ گئی، غور سے سنیے گا، اگر اس کو پکڑ پائیں گے ورنہ اوپر سے جائے گی بات، یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ جب سنت چھوٹ گئی ظہر کی، اب آپ نے قضا کر لی۔ قضا کب کی؟ عصر کے بعد۔ عصر کے بعد اب ایک نماز آپ نے پڑھ لی نا، اب اس کا دوام لازم ہو گیا، اس پر ہمیشگی لازم ہو گئی جو عصر والی آپ نے ایک دن پڑھ لی۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس پر آپ نے دوام اختیار فرمایا، ہمیشگی اختیار فرمائی۔ تو تہجد کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے الگ الگ وقتوں میں صحیح روایتیں ہیں کہ آپ نے کبھی رات کے آخری حصے میں پڑھی ہے، کبھی آدھی رات کے بعد پڑھی ہے۔ تہجد کے لیے زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ سو کر کے اٹھنا اصل تہجد ہے۔ ایک آدمی جاب کر رہا ہے، ڈیوٹی پر ہے، سوچا چلو جگ رہے ہیں تہجد پڑھ لیں، ٹیکنیکلی لحاظ سے تو تہجد ہو جائے گی، لیکن تہجد کا جو اصل ہے کہ نیند کو توڑنا اور پھر اللہ کے لیے اٹھنا، وہ دونوں ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ ثواب 10 ڈگری سے شروع ہوتا ہے اور 700 ڈگری تک جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھ رہا، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 700 نیکیاں لے رہا ہو اور آپ 10 نیکی لے رہے ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی امام کے پیچھے نماز۔ کیوں؟ کیفیت الگ الگ ہے۔ ایک آدمی فجر میں اس لیے آیا ہے کہ نیند نہیں آ رہی تھی، لہذا چلو فجر پڑھ لی جائے۔ ایک نوجوان رات میں دیر سے سویا تھا، تھکا ہوا تھا، الارم لگایا ہے اور فجر اٹھ کر کے آیا ہے، دونوں کی ڈگری برابر نہیں ہو سکتی۔ نماز فجر دونوں ادا کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی ڈگری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو تہجد کی جو ڈیفینیشن ہے، تہجد کی جو تعریف ہے کہ سونا اور سو کر کے پھر اٹھنا، اگر کوئی آدمی لگاتار پڑھ لے گا تہجد ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب میں زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے بحیثیت طالب علم کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے ہوں اور پھر آپ نے تہجد پڑھی ہو، بلکہ عموماً چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوئیں، اس کے بعد اٹھے ہیں، اٹھ کر کے آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ تہجد کے رکعت زیادہ تر آپ نے جو ہے وہ 12 رکعت پڑھی ہے، وقت نہیں رہا تو کبھی 8 بھی پڑھ لیا ہے، کبھی 4 بھی پڑھ لیا ہے، اور ایک آدھ مرتبہ 2 رکعت بھی نماز پڑھ لی۔ جیسے ہی آپ اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی، اور آنکھوں کو ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ کبھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، نمازیں ہماری چھوٹتی کیسے ہیں؟ ہم ابھی جگ جاتے ہیں، چلو ابھی 5 منٹ اور لے لیں گے، 10 منٹ اور لے لیں گے، اسی میں نمازیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ جاتی ہیں۔ اور اس کا ایکسپیرینس بہت سے لوگوں کو سالہ سال سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ شیطان ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھتے ہی فوراً آنکھ ملیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیند کیا ہے؟ جاتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کے سونے میں کبھی کبھی خراٹے بھی آتے تھے، آواز آتی نا سانس لینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی 2 جگہ روایتیں ذکر ہیں، ڈاکٹر عبدالحیب نے بھی ذکر کی ہے اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خوب زور زور اب خراٹے جان بوجھ کر لیں کہ نہیں صاحب تو سنت ہے لہذا خراٹے لینا ہے۔ ایک خراٹا لینا ہے، ایک خراٹا آنا ہے، وہ خراٹا آیا ہے، لہذا وہ اگر کسی کو آ رہا ہے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے رسول بھی جب سوتے تھے تو خراٹے آ جایا کر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت برا مانتے ہیں، کیا بھائی ادھر چلو جاؤ لیٹو، یار یہاں تو اتنا خراٹے آ رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی نالج میں بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے تو آواز آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پہلی 2 رکعت تہجد کی ہلکی پڑھتے تھے، مختصر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر پوچھئے ہی نہیں کیسی پڑھتے تھے، اتنی لمبی ہوتی تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی آخری عمر کی بات ہے کہ جب آپ تھک جاتے تھے پڑھتے پڑھتے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کر کے تلاوت کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب رکوع کرنے کا وقت ہوتا تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کے پھر رکوع کرتے اور رکوع کر کے پھر سجدہ کرتے۔ یہ بھی ایک طریقہ کبھی کبھی آپ نے اختیار کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے، تھوڑا سا کہہ جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے، بعض حدیثوں میں آتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ دونوں حدیثیں کہ کہیں اگر آپ کو دوسری حدیث نظر آ جائے تو آپ سوچیں کہ یہ تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر کھڑے ہو کر کے تلاوت کی ہے تو رکوع بھی کھڑے حالت میں کیا ہے۔ جو میں نے حدیث نقل کی کہ آپ پڑھتے پڑھتے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کے بعد آپ کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے نماز کی، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اسی حالت میں۔ پھر کیا کرتے تھے، 2-4 آیتیں پڑھ کر کے، بعض روایتوں میں 30-40 آیت باقی رہتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم تو 30-40 آیت پڑھتے ہی نہیں، وہاں باقی رہنے کی بات ہے۔ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہونے کے بعد رکوع کرتے تھے۔ بہرحال دونوں قسم کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ یہ نماز کتنی ہے، 12 رکعت ہے۔ اس کے بعد مختلف نمازیں ہیں، ہم کوشش کریں گے جو بھی آج بیان کر سکتے بیان کریں گے۔ نمازوں میں جو ہے وہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بہترین وضو کیا، اچھا وضو کیا، اچھا وضو سے مطلب ہے کہ سنت کی تمام چیزوں کی آداب کے ساتھ اس کی پابندی کی، اور کرنے کے بعد اطمینان سے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے فرمایا ہے کہ جنت واجب ہے۔ یہ جب بھی بات اس طرح ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیے تو جنت واجب ہو جائے گی، اس پہ دوام ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آواز سنی چپل کی، تو آ کر کے واپسی میں، معراج کی واپسی میں آپ نے پوچھا بلال سے کہ بلال، میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا معراج میں تو تمہارے پیروں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو تمہارا درجہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول، ہم تو سیدھے سادہ آدمی کو ایسا خاص نہیں، لیکن اتنا یہ ہے کہ میں اس پر بڑی پابندی کرتا ہوں کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا شاید اسی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ حضرت بلال کا درجہ حضور سے زیادہ ہو گیا تھا، وہ آگے آگے جا رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ ہمیشہ آگے رہتا ہے، جو بڑا آدمی رہتا ہے وہ پیچھے ہی رہتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بلال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئے، کیونکہ وہ شیطان سوال لاتا رہتا ہے کہ تو اس کا مطلب بلال کا درجہ بڑا بلند ہو گیا ہے، لہذا بیچ بیچ میں اس کے جواب بھی ہوتے رہنے چاہیے۔ تحیۃ المسجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول سے خود پڑھنا تحیۃ المسجد بہت کم ثابت ہے۔ کیوں؟ آپ جیسے ہی آتے تھے ڈائریکٹ کہاں چلے جاتے تھے؟ مصلی پر۔ لیکن آپ کا جو قول ہے وہ تحیۃ المسجد کے بارے میں بہت زیادہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں اصول کے طور پر بحیثیت مسلمان کے، یہ ہم کو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اس کا درجہ ہائی ہو جاتا ہے بنسبت کرنے کے۔ اگر وہ کر رہے ہیں اس کا درجہ نیچے ہوتا ہے، اگر وہ آپ حکم فرما دیتے ہیں تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو تحیۃ المسجد ہو یا تحیۃ الوضو، اس کے بارے میں قولی حدیث موجود ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے، اورلی حکم دیا ہے، لہذا اس کا درجہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں ہمارے اندر یہ سنت کہ جو ہے وہ ترک کا ہے۔ جس علاقے میں، یہ یاد رکھیں، جس علاقے میں ایک سنت بھی لوگوں نے عام طور پہ چھوڑ رکھی ہے، وہاں پر اگر آپ سنت کو زندہ کریں تو اس کا ثواب میاں تو اجر الشہیدین آتا ہے، کہ ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں نے ایک سنت کو مردہ کر دیا اور آپ نے اس سنت کو زندہ کر رکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، اور یہ حدیث ایک دم صحیح ہے۔ لہذا عموماً ایسا ہے کہ ہم تحیۃ المسجد کا اہتمام نہیں کرتے،
ہم کو کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ اشراق اور چاشت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اشراق کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اشراق ایک نماز ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کو پڑھا ہے جبکہ سورج اچھی طرح بلند ہو گیا۔ بعض روایتوں میں اس بلندی کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ کتنا۔ آپ نے فرمایا جیسے عصر کے وقت، عصر کا جب وقت ہوتا ہے جتنا سورج چڑھ جاتا ہے اتنا چڑھنے پر اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ رہتا ہے جبکہ عصر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے، جب سورج کو آپ دیکھنے کی پوزیشن میں ہونے لگتے ہیں۔ تو بہرحال اندازہ یہ کر لیں کہ 15 سے 20 منٹ سورج نکلنے کے بعد یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اس کا جو ثواب آپ نے بیان فرمایا وہ حج اور عمرے کا بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے ساتھ رحمت بھیجتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ اٹھ کے چلا جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ بعض لوگوں نے یہ قید لگائی ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں پر نماز پڑھی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسجد میں کہیں بھی بیٹھ جائے جا کر کے اور وہ اس وقت تک بیٹھا رہے کہ جب تک کہ سورج 10-15 منٹ نکلنا ہوئے، پھر اٹھ کر کے 4 رکعت یا 8 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی بات فرمائی ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، یا یہ کہ 100 سے شہید کا ثواب، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ شہید کو پیچھے ڈال دیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے آپ نے 3 مرتبہ قرآن کو قل اللہ پڑھا تو کس کا ثواب ہے؟ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو بعض لوگ اس چکر میں سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیے، معاملہ کیا ہو گیا، بن گیا۔ دیکھیں، ثواب الگ چیز ہے، تقرب الہی الگ چیز ہے۔ غور سے سنیں گے اس بات کو تبھی سمجھ پائیں گے۔ ایک ہے ہمارے عمل سے تقرب الہی، اللہ کے قریب پہنچنا، اور ایک ہے ثواب کا ملنا۔ 3 مرتبہ پڑھنے پر آپ کو ثواب اتنا ملتا ہے جتنا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے جو تقرب الہی حاصل ہوتی وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ فرق سمجھے دونوں میں؟ تو ایک ہے قربت الہی، وہ قربت الہی، ایک آدمی شہید ہوتا ہے، اس کو جو اس قربت سے اللہ کی اس شہادت سے جو اللہ کی قربت ہوتی ہے، کیا قربت ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ 50 سنتیں زندہ کریں، شہید کا ثواب مل سکتا ہے، دیدار الہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قربت الہی الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے۔ تو کبھی بھی ایسی گفتگو کا ایسی بہت سی باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی نا، تو کبھی کبھی اندر سے ہم کو ڈاؤٹ ہوتا رہتا ہے کہ یار پھر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس سے ثواب اچھا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ڈاؤٹ میں جب حدیثیں صحیح آتی ہیں تو احتراما للنبی ہم کو ہر حال میں اس کو ایکسپٹ کرنا ہی کرنا ہے، قبول کرنا چاہیے۔ دل کی گہرائی میں ہوتے کہ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے فرمایا کہ عمر جب 1 مرتبہ کوئی قل اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک محل بناتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب تو ہم بہت محل بنوا سکتے ہیں۔ جو پوچھنے کا انداز تھا نا وہ اس میں ہے نا، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ جو پوچھنے کا انداز ہے اس پوچھنے کے انداز میں ڈاؤٹ اندر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تب تو میں بہت سے محل بنوا سکتا ہوں جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم کو اللہ کی رحمت کا وسعت کا اندازہ نہیں ہے، ابھی تو ہم ڈاؤٹ کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں قل اللہ احد۔ وہاں پہ جب وہ لوگ جو لوگ اپنا محل بنوا چکے ہیں تب ہم پچھتائیں گے۔ جیسے کوئی سستا پلاٹ ہوتا نا، نہیں لیتے، 2 سال کے بعد جب ریٹ بڑھ جاتا ہے تو کتنا پچھتاتے ہیں، یار اگر لے لی ہوتے تو آج بڑا اچھا ریٹ آ جاتا، ہوتا نا۔ کیوں؟ جب سستا ریٹ تھا تب ہم نے توجہ نہیں دی، آج یہ سستا ریٹ ہے، لے لیں پلاٹ، کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس وقت نہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا اور نہ ہم خرید سکتے ہیں۔ تو اس کو سستا جان کر کے چھوڑے نہیں، بلکہ کیونکہ نقصان اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ پلاٹ لے لو، بھلے ٹھیک ہے نہیں مہنگا ہوگا لیکن کم سے کم سستا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ویسے ہی کیفیت ہے جیسے یہاں پچھتا رہے ہیں، ہزاروں لوگ ڈیلی پچھتاتے ہیں، ہزاروں،
ادھر مولانا سراج صاحب بھی، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی پچھتاتا ہوں کہ میں دبئی میں تھا، یہ لے لیتا وہ لے لیتا، حالانکہ یہ سب تقدیر کے خلاف بات ہے، شیطان لاتا ہے یہ سب جملے، لیکن بیٹھ کر پھر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ ہماری قسمت میں ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے وہاں ہم کو پلاٹ نہیں دلوایا، سمجھے، اس کے دوسرے نتائج برآمد ہوتے۔ اسی کا نام ہے تقدیر الہی پر مطمئن ہونا کہ اللہ جو کیا ہے وہی بہتر کیا ہے۔ ڈاؤٹ آنا یہ ممکنات میں سے ہیں، شیطان لاتا ہے، اس ڈاؤٹ پر محل خود تعمیر کرنا، یہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس قسم کی حدیثیں عام ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ تقرب الہی الگ چیز ہے، ثواب کا ملنا الگ چیز ہے۔ تو چاشت کے بارے میں، یہ اشراق کے بارے میں جو آیا کہ حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے، اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق پڑھتے رہیں اور حج عمرہ چھوڑتے رہیں۔ حج عمرہ اپنی جگہ ہے، اب یقینی بات ہے کہ ثواب کو بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو باٹ چاہیے، باٹ سمجھتے ہیں جس سے تولا جاتا ہے، تو اب نیکی کے جو باٹ ہے وہ یہی باٹ ہے، تو یہ باٹ بتا کر کے بتایا جاتا ہے آدمی کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد چاشت کی نماز ہے، چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح حدیثوں میں چاشت کی نماز کا ذکر ہے، اس کو صلاۃ الضحیٰ عربی میں کہتے ہیں۔ کبھی کہیں مسلم شریف میں ایک جگہ اس کا نام اوابین بھی رکھا گیا ہے، حالانکہ ہم اوابین کسے کہتے ہیں؟ جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن مسلم شریف کی ایک روایت میں اس کو جو ہے اوابین کہا جاتا ہے۔ مفتی جمیل احمد ندوی صاحب کی کتاب رسول اکرم کا طریقہ نماز، انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں کو اوابین کیسے کہہ دیا گیا حدیث میں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو اوابین کہتے ہیں، اور مسلم شریف میں اوابین کہا گیا ہے اس وقت جبکہ اونٹ کے بچے کا پیر گرمی کی وجہ سے ریت میں جلنے لگے، اس وقت جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اوابین ہے۔ وہ تقریباً 11، 10:30 اور 11 کے بیچ میں عربوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اونٹ کے بچے جو ہیں نا وہ پھر باہر نکالے نہیں جاتے ہیں، 10:30، 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں اس کا اوابین کہا گیا ہے۔ تو مفتی جمیل احمد صاحب نے کوشش کی ہے اس کو سمجھانے کی، انہوں نے کہا حقیقت میں کیا ہے کہ یہ 2 وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے لیے اس لیے امپورٹنس ہے، یہ بزی وقت ہیں، ایک تو مغرب کے بعد والا وقت اور ایک وقت جو ہے وہ یہ 10-11 بجے کے بیچ والا۔ تو ایسے وقت میں جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس لحاظ سے اس کا نام اوابین رکھ دیا گیا۔ اوابین کے معنی اللہ کی طرف آنے والا، تو حقیقت میں نماز کا وہ نام نہیں ہے بلکہ یہ بندے جو اللہ کی طرف آئے ہیں، اس بنیاد سے اس کا نام صلاۃ الاوابین رکھ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی صلاۃ الاوابین اس کو بھی کہنا چاہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ صلاۃ الضحیٰ وہ ایک الگ نماز ہے، اوابین ایک الگ نماز ہے۔ اس کی رکعت بھی جو ہے وہ 4 رکعت اور 8 رکعت بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں بہرحال وہ حدیث میں چونکہ ذکر ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اوابین کی نماز ہے۔ اوابین مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ہے، ترمذی شریف سے یہ روایت ثابت ہے کہ 6 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی تھی اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح جو ہے کئی روایتوں سے منقول ہے، لیکن ہر روایت میں کہیں نہ کہیں ضعف موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سب سے زیادہ عوام میں بیان کی جاتی، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ یہ جو روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے اور بیہقی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابن عباس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یعنی عباس سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا یہ ایک نماز ہے، اس کو آپ کم سے کم دن میں 1 مرتبہ پڑھا کریں، اگر دن میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھا کریں، اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھا کریں، اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھا کریں، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے جو تینوں جگہ نقل کی گئی ہے۔ کہیے تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتا دوں، لیکن آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، بتا دیں؟ اچھا، یہ ٹیکنیکلی لحاظ سے پڑھنے میں پرابلم ہے، اس میں سمجھ لیں۔ ایک ہے زبان سے گننا، اس میں کیا ہے 75 مرتبہ
سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے ہر رکعت میں 75 ٹائمز۔ اب وہ بندہ زبان سے اگر گنتا رہا، مطلب سبحان اللہ ایک مرتبہ اس نے کہا تسبیح اور گنا، زبان سے اگر گنے گا تو نماز نہیں ہوگی، زبان سے نہیں گن سکتا وہ، زبان سے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ انگلی اپنی اشارے سے گن سکتا ہے 10-15 مرتبہ، جتنے بھی، ابھی میں آپ کو ایک ترکیب بتا دیتا ہوں ایک رکعت کی۔ تو کبھی بھی زبان سے نہیں گننا ہے، گننا ہے تو کس سے گننا ہے، ہاتھ سے گننا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں گے۔ نیت کے بارے میں بھی سمجھ لیں، کسی بھی نماز میں زبان سے نیت ہمارے نزدیک سنت نہیں ہے۔ یہ لوگ جو 4 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میں طرف اللہ کو بولے نہیں بولے تو بھی جانتا تو میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ وضو جب کرنے گئے، غزل سننے کے لیے کوئی وضو نہیں کرتا ہے کہ غزل سننا ہے چلو وضو کر لیں گے۔ آپ نے جس وقت وضو کا ارادہ کر لیا، اس کا مطلب کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ محلھا القلب، نیت کی اصل جگہ کیا ہے، دل ہے۔ اگر دل میں یہ بات ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں تو بس آپ کی نماز، اب زبان سے مثال کے طور پر پڑھتے وقت، نیت کرتے وقت ظہر کے وقت آپ کی زبان سے نکل گیا عصر کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں آپ کے جو ہے وہ کیا ہے، ظہر کی نماز ہے۔ لیکن جو بعض لوگ کھڑے ہیں، امام اسے میں رکوع چھوٹ گیا، وہ ان کو زبان سے کہنے کے چکر میں یہ جو ہو رہا ہے، حالانکہ جب آپ نے وضو کر لیا آپ کی نیت ہو گئی، آپ جا کر کے شامل ہو جائیے۔ تو یہ جو زبان سے نیت کا تعلق ہے، یہ کسی کے نزدیک ہمارے یہاں ائمہ کے، میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، لیکن بقیہ کسی کے پاس زبان سے نیت ہے نہیں ہے، لہذا اس کو سمجھ لیں۔ اور نہ یہ دیوبندی بریلی اختلاف ہے، یہ بھی بتا دیں آپ کو، لوگوں نے بھلے اس کو بنا لیا ہو دیوبندی بریلی اختلاف، جیسے محرم پورا گزر گیا، ایسے ہی یہ بھی ہے، کوئی دیوبندی بریلی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ سب کے نزدیک اصل نیت نام ہے دل کے اندر اقرار ہونے کا۔ تو آپ نیت کریں گے صلاۃ التسبیح کی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کریں گے، سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ کب؟ رکوع سے پہلے۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، سجدے کے درمیان میں بیٹھیں گے جلسے میں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب یہاں پہ ٹیکنیکلی ہے، جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر اٹھیں گے۔ سمجھ میں آگے؟ یہ ٹوٹل 75 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے ایک رکعت، ایسے ہی 4 رکعت جو ہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی۔ کم سے کم اس حدیث کو اس لحاظ سے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہو ایسی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ جب آپ کی عادت تھی کہ جو بات آپ کہتے تھے وہ کرتے تھے، لہذا اس سے یہ امید ہے کہ جب آپ نے بیان فرمائی ہے تو آپ نے کیا ضرور ہوگا۔ چونکہ نفل نمازیں گھر میں ہوتی ہیں اور یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، لوگ ہو سکتا ہے آپ اللہ کے رسول کی عادت ہی لمبی لمبی پڑھنے کے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا خاص کر ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہو۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کے بعد ایک نماز کا اور ذکر کر دیتے ہیں، نماز استخارہ۔ استخارہ کیا چیز ہے؟ یہ خیر کو طلب کرنا۔ کسی بھی اردو میں یا عربی میں ایک بات ادب کی بتا رہا ہوں، ادب سے مراد رسپیکٹ نہیں، ادب سے مراد لٹریچر۔ اردو میں اگر کبھی کوئی ایسا لفظ آ جائے جس میں الف سین تے ہو، کیا لفظ ہو؟ الف سین تے ہو، تو اس کا مطلب اس کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کے معنی موجود ہیں۔ استخارہ میں بھی الف سین تے ہے، لہذا خیر کو طلب کرنا، اس کے اندر خود بخود یہ معنی موجود ہے، خیر کو طلب کرنا، اللہ سے
خیر طلب کرنے کے لیے یہ نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا جو استخارہ کرتا ہے، اللہ سے مشورہ کرتا ہے کہ اللہ یہ کام کریں۔ اچھا، کس کام میں مشورہ کریں گے؟ حج کرنے جانا ہے کہ نہیں جانا، اس میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، استخارہ کرنا، وہ نہیں۔ جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں حرام ہیں نہیں کرنے کی، اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ ہوتا ہے حقیقت میں جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ صبح دکان پہ جانا ہے کہ نہیں جانا، یہ ڈیوٹی ہے، جانا ہی جانا ہے۔ استخارہ کریں گے روز گھر ہی میں رہیں گے، کیونکہ نفس کیا کرے گا، وہ آپ کو آپ کے نفس کے تحت وہ دل میں بات ڈالے گا کہ نہیں آج نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے راستے میں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ پہ گر جائے، دنیا بھر کے خیالات لائے گا۔ لہذا استخارہ ہوتا ہی ہے جہاں پہ دو چیزیں آ گئیں، تین چیزیں آ گئیں اور آپ کنفیوز ہیں کہ اب ہم کیا فیصلہ لیں۔ مثال کے طور پہ رشتہ کوئی آ رہا ہے، دو جگہ سے تین جگہ سے آ رہا ہے، اب آپ پریشان ہیں کہ اس کو اختیار کیا جائے یا اس کو اختیار کیا جائے۔ ایسی جگہ پر استخارہ ہے۔ کوئی تجارت کرنا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے، وہاں پر جو ہے کسی غریب کی مدد کرنا ہے، وہاں پر استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھا رہے؟ تو استخارہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استخارہ کرتا ہے پروردگار عالم یہ بڑا سعادت مند ہوتا ہے، اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اور اگر استخارہ نہیں کرتا اور اللہ کے تقدیر پر راضی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے کہ کچھ ٹھیک ہے اللہ میں اپنی سمجھ سے اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس کی برائی ہو گئی کوئی تو تقدیر میں ہمارے یہی لکھا تھا، لہذا اس پر وہ اعتماد کرتا ہے، ایسا بھی وہ کر سکتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو استخارہ سکھلاتے تھے تو اتنی پابندی سے استخارے کی دعا سکھلاتے تھے جیسے نماز میں تشہد پڑھنے کو سکھلاتے تھے، اس طریقے سے آپ اس کی پابندی فرماتے تھے۔ یہ مسند احمد اور طبرانی وغیرہ میں یہ روایت نقل ہے کہ تین لوگ نامراد نہیں ہوتے، تین لوگ فیل نہیں ہوتے۔ استخارہ کرنے والا نامراد نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور کفایت کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ تین باتیں۔ پہلی بات کیا؟ جس نے استخارہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا ہے کہ جب آپ مشورے سے کوئی کام کریں گے غلط بھی ہو جائے گا تو آپ اندر سے شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ اطمینان ہوگا کہ ہم نے مشورے سے کیا، ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ شرمندہ نہیں ہوتا نا۔ بعض کام کرنے کے بعد جب ہمارے رزلٹ ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار اگر اس نے مشورہ کر لیتے تو بہت اچھا تھا، فلاں سے پوچھ لیتے، تو وہاں پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پوچھ کر کے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر جب آپ مشورے سے کام کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس میں تعاون فرما دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بات آپ نے۔ تیسرا فرمایا ہے کہ جو آدمی کفایت کرتا ہے، مطلب پیسہ ہاتھ میں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کر کے قدم رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی اس کی آسانی سے چلتی رہتی ہے۔ اور پیسہ آنے کے بعد آدمی اللہ دللے خرچ کرتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ پلاٹ اس وقت لیے ہوتے تو بہت اچھا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت فرمائی ہے۔ استخارہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، وضو کریں اچھا سا، حدیث میں آتا ہے اچھا وضو کریں، اور اچھا وضو سے مراد دو باتیں ہوتی، سنت کی پوری پابندی، اور جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو ٹھیک سے وضو کرنا، خاص کر سردیوں کے زمانے میں وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں۔ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو 3 طریقے سے کوئی ایک کیفیت، بعض لوگ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد دائنی کروٹ سو جانا ضروری ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات حدیث میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی استخارہ کرنے کے بعد اپنے ذہن کو اسی استخارے پر رکھ لے اور دنیا کے کام نہیں کرے تاکہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو۔ لیکن ایسا کہیں لکھا نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد اب کسی سے بولنے کا نہیں ہے، دائنی کروٹ لیٹ جانے کا ہے، بچے بھی بلائیں، بیوی بھی بلائے تو بولنے کا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 کیفیت ہو سکتی ہے۔ ایک کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آ جائے جو کہ اشارہ کرے کہ یہ کام کرو۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش دنیا بھر کی ایئر لائن ہیں، رشتے الگ الگ کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیمان ایئر ویز سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، اس کا مطلب انڈیکیشن ہے کہ بنگلہ دیشی لڑکے سے شادی کر لیں۔ ایسے انڈیکیشن، یہ یہاں پہ نہیں سوٹ ہو رہی عمارت، دبئی میں بہت سوٹ ہوتی ہے عمارت یہ،
سمجھے, کیونکہ یہاں والے تو, اب یہاں والوں کو اگر دیکھنا ہے مثال کے طور پر مہاراشٹر کی بس ہے, کرناٹکا کی بس سے آپ جا رہے ہیں تو وہ انڈیکیشن دے رہا ہے. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خواب تو کسی سمجھدار آدمی سے سوال خواب پوچھیں. خواب پوچھتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسے سے نہیں پوچھیں جو تمہارا حاسد ہو. ہمیشہ دوست سے خواب کا ذکر کریں کہ ایسا ایسا میں نے استخارہ کیا تھا, یہ خواب آیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا خود دل مطمئن ہو جائے, نہیں یہی کام کرنا ہے. یہ دوسرا, زیادہ تر یہ طریقہ ہونے کے چانسز ہیں کہ آپ کا دل اندر سے خود مطمئن ہو جائے کہ نہیں صاحب بس یہ کرنا ہے, باقی بیکار ساری باتیں. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ ہو, نہ خواب آ رہا ہے اور نہ دل مطمئن ہو رہا ہے. تو پھر اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ لگاتار 7 دن تک استخارہ کریں. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, انشاءاللہ 7ویں دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی دونوں میں سے بات پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا فرمایا, اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے مطابق, واستقدرک بقدرتک, اور میں قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت سے, واسألک من فضلک العظیم, اے اللہ میں آپ کا فضل عظیم طلب کرتا ہوں, فإنک تقدر ولا اقدر, اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا ہوں, وتعلم ولا اعلم, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں, وانت علام الغیوب, اے اللہ تو سارے غیبوں کو جاننے والا. غیب سے مراد ہمارے لیے غیب ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہوتی ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, اے اللہ تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے, یہ معاملہ سے مراد جس معاملے میں آپ شادی کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, یہ معاملہ میرے لیے اگر میرے دین کے لیے بہتر ہے, میرے اکنامکس کے لیے بہتر ہے, میرے آخرت کے لیے بہتر ہے, تو مجھے اس پر قدرت عطا فرما دے. فقدرہ لی ویسرہ لی, اور اس کو آسان فرما دے. ثم بارک لی فی, پھر اس کے اندر برکت عطا فرما. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ, اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہت برا ہے, ان ھذا الامر شر لی فی دینی, میرے دین کے لیے برا ہے, یا میرے معاش کے لیے برا ہے, یا میرے آخرت کے لیے برا ہے, فاصرفہ عنی, اللہ پھر مجھے اس کو حفاظت سے فرما دے, مجھ سے پھیر دے اس کو. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ, اور ہٹا دے اور خیر جو ہے وہ ہمارے لیے فرما دے. حیث کان, میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ تو مجھ سے اپنی رضا عطا فرما. اس قسم کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو اگر کوئی استخارہ کرنا چاہے تو اس طریقے سے کہ استخارہ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم معاملے میں آپ استخارہ کیا کرتے تھے, اور بلکہ آپ کی عادت تو کیا تھی کہ کوئی بھی پریشانی حالت ہوتی تھی تو آپ سب سے پہلے کس سے رجوع کرتے تھے؟ اللہ سے. ہم بھی رجوع کرتے ہیں کب؟ پہلے سارا ہاتھ پیر مار لیتے ہیں. ابھی بچہ بیمار ہو جائے سب سے پہلا ذہن میں کیا آتا ہے؟ ابھی کوئی آپ سے کہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے, ڈاکٹر پر لے جاؤ, کبھی مشورہ نہیں دیتے. بچہ بیمار ہے 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لو یار پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ڈاکٹر سے پہلے کس سے تھی؟ اپنے رب سے. جس سے آپ رجوع کر رہے ہیں جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کریں گے ویسا وہ آپ کے ساتھ ٹھیک. آپ اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھے تو وہ بھی سیکنڈ نمبر پر آپ کو رکھے ہوئے ہیں. آپ اگر پہلے نمبر پہ پریفرنس دیتے تو وہ بھی پہلے نمبر پر پریفرنس دیتا. ہم نے کیونکہ اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہے لہذا وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث قدسی ہے, انا ظن عبدی بی, میں ہر انسان کے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں. آپ میرے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہیں میں آپ کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہر حال میں میری مدد کرے گا, میں آپ کی مدد کروں گا. تمہیں ہلتے رہتے, ہم بھی جو ہے ہلا دیتے ادھر سے اوپر سے. تو جیسا ہم اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں پروردگار عالم ویسا ہمارے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات تھے. انشاءاللہ کل اس کے بقیہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک